بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق ٹی وی کے صارفین السلام علیکم۔ مسلمانوں کی سب سے مقدس مقام خانہ کعبہ کی عمارت جو ہمیں نظر آتی ہے، اس کو 404 سال پہلے 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے تعمیر کروایا، جس پر قاد بن عبداللہ نے 1417 ہجری کو تجدید کا کام کیا، یعنی موجودہ عمارات کی تعمیر صرف 404 سال پرانی ہے۔ حق ٹی وی کے صارفین، تو اب سوال یہ ہے، اس سے پہلے والی عمارت کس نے اور کب بنوائی؟ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے کس نے تعبیر کیا اور پہلا حج کس نے ادا کیا؟ بیت اللہ شریف جب موجود نہیں تھا تو اس سے پہلے وہاں کیا موجود تھا؟ کون کون سے نبی نے کس طرح خانہ کعبہ کو تعمیر کیا؟ کیا یہ درست ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو پیدا کیا؟ اگر یہ درست ہے تو کیا کسی قرآنی آیت یا کسی حدیث سے یہ ثابت ہے؟ ہم سب نے یہ تو سن رکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، لیکن یہ آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ تعمیر پہلی دفعہ نہ تھی، یعنی خانہ کعبہ اس سے پہلے بھی موجود رہا ہے۔ حق ٹی وی کے صارفین، امام محمد رغوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب تفسیر قاسم میں لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر فرشتوں نے کی، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 2000 سال پہلے تھی۔ یہ بالکل اسی جگہ تھی جہاں موجودہ بیت اللہ شریف موجود ہے۔ امام شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ انسان تو زمین پہ فساد پھیلائے گا، جس پر اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پس فرشتوں نے یہ جان لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، چنانچہ انہوں نے گول چکروں میں طواف کرنا شروع کر دیا اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اونچی آواز میں کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور اسی جگہ جہاں انہوں نے چکر لگائے اپنے عرش کے نیچے ایک بے مثال 4 ستونوں پہ ایک گھر تعمیر فرما دیا، جو بیت المعمور کے نام سے مشہور ہوا۔ سورہ طور کی آیت نمبر 49 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المعمور کا ذکر فرمایا ہے۔ بیت المعمور 7 آسمان میں عرش کے سامنے کعبہ شریف کے بالکل اوپر ہے۔ آسمانوں میں اس کی حرمت ایسی ہی ہے جیسے زمین پر کعبہ معظمہ کی حرمت ہے۔ یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے اور ہر روز 70,000 فرشتے اس میں طواف اور نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں، پھر کبھی انہیں واپس آنے کا یہاں موقع نہیں ملتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پہ بھی اس بیت المقدس کی مانند میرا گھر بناؤ، تاکہ جس طرح فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اسی طرح زمین پر میرے بندے اس گھر کا طواف کریں۔ چنانچہ حکم الہی کی تعمیر میں فرشتوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی اور اس کا طواف شروع کیا، اور فرشتوں نے ہی اس کا سب سے پہلے حج بھی کیا تھا۔ یہ تھی مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر، جو کہ جنات اور فرشتوں کی لڑائی میں متاثر ہوئی، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو انہیں اسی بنیادوں پر دوبارہ خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ یہ بیت اللہ شریف کی دوسری تعمیر تھی۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان بنیادوں کی نشاندہی کی اور حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو طواف کا حکم دیا اور ساتھ فرمایا، آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے۔ حق ٹی وی کے صارفین، تیسری تعمیر جب وقت کے ساتھ ساتھ کعبہ کی دیواریں کمزور ہوئیں، معزز خواتین و حضرات، تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے مٹی اور پتھر سے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا، جبکہ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام نے کہ صرف مرمت کا کام کیا تھا۔ چوتھی تعمیر تاریخی روایات میں ہے کہ جب طوفان نوح آیا تو اس میں خانہ کعبہ کی عمارت بالکل ہی غائب ہو گئی۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے گئے تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے جبرائیل علیہ السلام کی بتائی ہوئی نشانیوں پر کھدائی کر کے پھر دوبارہ خانہ کعبہ کی عمارت تعمیر کی۔ یہ بالکل انہی بنیادوں پر تھی جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر فرمایا تھا۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127-134 میں اس کا تفصیلی ذکر موجود ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے آئے تو وہاں
خانہ کعبہ کی جگہ صرف ایک سرخ ٹیلا تھا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر جبل ابو الخبیث کی کوہ سے 2 پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملے۔ ان میں سے ایک پتھر حجر اسود اور ایک مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہے۔ مقام ابراہیم وہ مشہور پتھر ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کی۔ جیسے جیسے دیواریں بلند ہوتی گئیں یہ پتھر بھی ہوا میں بلند ہوتا رہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حجر اسود جب جنت سے اترا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر انسان کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نور کی روشنی بجھا دی، اور اللہ تعالیٰ اسے نہ بجھاتا تو یہ مشرق سے مغرب تک سب کو روشن کر دیتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ بیت اللہ کی جگہ پر پہلے کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ خانہ کعبہ کی عمارت کی 5ویں تعمیر قوم عمالقہ نے بنیادیں کمزور ہونے کی وجہ سے کی، جبکہ 6ٹھی تعمیر قبیلہ جرہم کے سردار حارث بن مداد عسکر نے کی۔ بیت اللہ کی 7ویں تعمیر نبی آخر الزماں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے ایک بزرگ حضرت قصہ بن کلام نے کی۔ یہ خانہ کعبہ کی اکثر نو تعمیر تھی۔ انہوں نے اپنے زمانے کی سب سے بے مثال اور پختہ عمارت تعمیر فرمائی۔ حق ٹی وی کے صارفین، اس کے بعد جب قبیلہ قریش بیت اللہ کے متولی تھے تو ایک دفعہ بہت زیادہ سیلاب آیا، جس سے بیت اللہ کی بنیادوں کو بہت نقصان ہوا، تو اس وجہ سے متفقہ طور پر اس کو منہدم کر دوبارہ تعمیر کیا گیا، اور یہ بیت اللہ شریف کی 8ویں تعمیر تھی، اور یہی وہ مشہور تعمیر تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی۔ اس تعمیر میں سرمایہ کی کمی کی وجہ سے حدیم کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ 9ویں تعمیر یزیدی فوج کی سنگواری سے جب خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئیں تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیم، جو کہ قریش کی تعمیر میں شامل نہ کیا گیا تھا، اس کو تعمیر کر کے بنیاد ابراہیمی پر نئے سرے سے تعمیر کیا۔ حق ٹی وی کے صارفین، بیت اللہ کی 10ویں تعمیر عبد الملک بن مروان کے نائب نجان بن یوسف، جو کہ ایک ظالم حکمران تھا، اس نے 74 ہجری کو خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق دوبارہ تعمیر کر دیا۔ پھر جب خلیفہ ہارون الرشید مسلط پر بیٹھا تو اس نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا فیصلہ کیا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعمیر کے مطابق اس کو دوبارہ سے تعمیر کرنا چاہا، لیکن اس وقت کے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کہہ کر اسے روک دیا کہ اگر یہی طریقہ رہا تو پھر ہر آنے والا حکمران اپنی شہرت کے لیے خانہ کعبہ کو گرا کر تعمیر کرواتا رہے گا، اور لوگوں کے دلوں سے اس گھر کی عظمت کم ہو جائے گی۔ پھر 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے حجر اسود والے رکن کے علاوہ ساری عمارت کو بنیاد ابراہیمی پہ تعمیر کیا۔ یہی وہ تعمیر تھی جس پہ خانہ کعبہ پہلی مرتبہ کپڑا یا غلاف ڈالا گیا کہ جس پر کلمہ طیبہ بھی لکھا گیا تھا۔ عثمانی سلطان کی تعمیر کے بعد شاہ فہد بن عبد العزیز نے سن 1417 ہجری کو بیت اللہ شریف کی تجدید کا کام کیا۔ حق ٹی وی کے صارفین، یہ تھی خانہ کعبہ کی مسلسل ہسٹری جو میں نے کوشش کی کہ میں آپ تک تمام حقائق کے ساتھ پہنچا سکوں۔